ایک سوال کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ یہ تنظیم فکر ولی اللہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب پہلے بھی ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں، کچھ تفصیل سے اس دفعہ ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے، یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر فرقے اور طبقے اپنے باطل نظریات کے لیے کچھ اکابر کا اور ان حضرات کا کہ جو مسلمہ شخصیات ہوتی ہے ان کا سہارا ڈھونڈ کر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ جیسے مثلا ہمارے ہاں مشہور ہے غیر مقلدین ہر بات میں امام بخاری کا نام لیتے ہیں، حالانکہ امام بخاری کے نام پر وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور امام بخاری کے نام پر لوگوں کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں، اس پر باقاعدہ سے ہمارا ایک تفصیلی بیان موجود ہے۔ بالکل اسی طرح یہ حضرات تنظیم فکر ولی اللہ والے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح یہ حضرات حضرت مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کا نام لیتے ہیں، جو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور بعد میں پھر مسلسل افغانستان اور روس وغیرہ کے اسفار کی وجہ سے اور مشقتوں کی وجہ سے ان کی نظریات میں کافی تبدیلی آ گئی تھی، اور ہمارے جتنے بھی اکابر اس وقت تھے اکابرین دیوبند ان سب نے اس کا رد کیا تھا، ان کی ان نظریات کا۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع اور مولانا یوسف علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ وغیرہ جتنے ہمارے حضرات اکابرین تھے ان سب نے ان کا رد کیا۔ اور مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہے مولانا سعید احمد اکبر آبادی، اور یہ تاریخ کے بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے حالات پر، عبید اللہ سندھی اور ان کے ناقد، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کے صفحہ 27 پر مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحب خود لکھتے ہیں کہ شروع ہی میں اس کا اظہار کر دینا بھی ضروری ہے کہ ہم خود مولانا سندھی مرحوم کے سب خیالات اور تمام تر افکار و آراء سے من وعن متفق نہیں۔ یہ مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ کے خود اپنے شاگرد، اور اسی طرح فلسفہ عبید اللہ سندھی کے مشہور عالم اور امام اہل سنت سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھائی صوفی عبد الحمید سواتی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ناقد۔ اس کتاب کے صفحہ 216 پر لکھتے ہیں صوفی عبد الحمید سواتی صاحب، اور جو مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے بہت بڑے حمایتی لوگوں میں سے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سندھی کے بعض افکار شاذ بھی ہے، بعض مرجوح قسم کے خیالات بھی ہے، اور بعض باتیں ایسی ہے کہ مولانا ان پر بجاز سختی بھی کرتے تھے، بعض باتیں مصلحت کی خاطر بھی ناگزیر خیال کرتے تھے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی نسبت ان کی طرف کرنے میں کلامیزہ نے غلطی کی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، لہذا مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے خیالات میں کچھ اس قسم کی تبدیلی آ گئی تھی کہ ان کو ماننا اور ان کی ان باتوں کے ساتھ اتفاق کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے لیے بہت مشکل تھا۔ پھر شومی قسمت سے کہ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کو شاگرد کچھ ایسے ملے جو مغرب زدہ تھے، مغربی افکار سے، سیکولرزم اور سوشلزم سے متاثر حضرات تھے، انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کے نام پہ کچھ ایسے خیالات بھی ان کی طرف منسوخ کیے کہ بڑی مشکل سے کہنا پڑتا ہے کہ آیا یہ مولانا عبید اللہ سندھی کے ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال جس طرح کی یہ صوفی عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ابھی گزرا، بہرحال مولانا عبید اللہ سندھی کے نام پر بھی یہ لوگ اب دھوکہ دیتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے وہ نظریات تفردات کے قبیل سے تھے، اب بجائے ان کی کہ ان کو تفرد کہہ کر ان کا رد کر دیا جاتا،
بعض لوگوں نے ان کو اپنا منشور بنا لیا، لہذا یہ تنظیم فکر ولی اللہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ اور ان حضرات کا پھر عجیب بات ان حضرات کی یہ بھی ہے کہ یہ اپنی ان باتوں کو جب ان کے سامنے اپنے عقائد پیش کیے جاتے ہیں تو اس کو چھپاتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو یہ عقائد نہیں ہے، حالانکہ اب ہم آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے جن سے آپ حضرات کو اندازہ ہو جائے گا کہ تنظیم فکر ولی اللہ یہ کتنے گمراہ ہے اور ان کے خیالات کتنے گمراہ کن ہیں۔ بہرحال مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم یا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان حضرات کا کوئی بھی تعلق نہیں، لہذا اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ حضرات عام طور پر تنظیم فکر ولی اللہ جن کو عام عرف میں فکری حضرات کہا جاتا ہے، یہ اسکول کالج یونیورسٹیز کے طلبہ محنت کرتے ہیں، چونکہ وہ دین کے علم سے قرآن اور حدیث سے اور دینی علوم سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے ہیں تو وہ جلدی ان کے دام اور ان کے جال میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک ایسی ذہنیت بناتے ہیں ان طلبہ کی، ان خالی ذہن لوگوں کی کہ وہ بالکل جہریت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک یونیورسٹی کا طالب علم جن کا واسطہ تھا ان فکریوں حضرات کے ساتھ، وہ آ گیا اور سوال کیا مجھ سے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آسمان اور زمین اور اس پورے نظام کو، پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے تو آخر کر اللہ کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا۔ اگر یہ پوری دنیا بغیر کسی بنانے والے کے بنانے بغیر نہیں بن سکتی تو آخر کر جو بنانے والا ہے اس کو بھی تو پھر کسی نے بنایا ہوگا، اللہ کو بھی تو پھر کسی نے بنایا ہوگا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، آپ اعوذ باللہ پڑھ لیجیے۔ اب اس بات کا عقلی جواب موجود تھا، لیکن عوام کو ان باتوں میں الجھانا اور عوام کو یہ باتیں سکھلانا یہ انہی فکریوں کا طریقہ کار ہے۔ مدارس کے خلاف ذہن بنانا، علماء کے خلاف ذہن بنانا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اور جو ابتدا میں تو بعض لوگ اپنی سادہ لوگ کی وجہ سے ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ان کی باتیں اچھی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن رفتہ پھر یہ لوگ ایسی ذہن بنا لیتے ہیں، ذہن سازی کر لیتے ہیں کہ آدمی پھر دین سے، اللہ سے اور رسول سے اور قرآن مجید سے بالکل منکر ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ان کی مشہور وہ ہے دفتر وہ لاہور میں ہے، اور مولانا سعید احمد رائے پوری وہ اس جماعت کو چلا رہے ہیں، وہ اس جماعت کے بڑے۔ بہرحال وہ طالب علم کہنے لگا، یونیورسٹی کا طالب علم تھا، کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے میں اعوذ باللہ پڑھ لوں گا، لیکن آخر کر یہ بات تو پھر بھی عقل میں ذہن میں اشکال تو پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، پھر آخر کر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو میں نے ان کو پھر سمجھایا، میں نے کہا کہ چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، فرض کرنے سے کوئی چیز حقیقی طور پر ثابت نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن نے کہا عیسائیوں کو جواب کہ عیسائی کہا کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل ان کان للرحمن ولد، آپ کہہ دیجیے کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں خود اس کی عبادت کرتا، لیکن ہے نہیں اللہ کا کوئی بیٹا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، بالفرض اگر آسمان اور زمین میں دو خدا ہوتے، دو اللہ ہوتے، لفسدتا، تو یہ نظام درہم برہم نظام میں فساد آ سکتا، بالفرض اگر دو ہوتے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ اس پوری دنیا کو، پورے نظام کو ایک ذات نے بنایا جس کو اللہ کہتے ہیں، اور بقول آپ کے چلو ہم مان لیتے ہیں کہ بالفرض اس ذات کو بھی پھر کسی اور دوسرے ذات نے بنایا۔ لیکن میں نے پھر ان سے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوسری ذات کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں بالکل، کیونکہ اگر یہ اصلی سوال ہے کہ دنیا کا جو بنانے والا ہے، یہ دنیا کو بنانے والی جو ذات ہے اللہ، اس کو ضرور کسی نے پیدا کیا ہوگا، تو پھر یہ بھی سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کو پیدا کرنے والی ذات ہے پھر اس کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں بالکل۔
پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ اچھا پھر بھی آپ سوال ختم نہیں ہوتے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو دوسری ذات ہے اس کو بھی تو پھر کسی تیسری ذات نے بنایا ہوگا؟ کہنے لگا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ بالکل اسی طرح آپ چلتے جائیے تو یہ سلسلہ کہاں رکے گا یا نہیں؟ تو کہنے لگا کہ ہاں ضرور بھی ضرور کوئی ایسی ذات آخر میں اینڈ میں آنی چاہیے کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہو اور اس کو کسی نے بھی پیدا نہ کیا ہو۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ بس وہی جہاں آپ کا عقل رک جائے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے سب کو بنایا اور اس کو کسی نے نہیں بنایا، بس وہی ہمارا خدا ہے اور اسی کو ہم مسلمان خدا مانتے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ فکری خدا کے بارے میں کیا تصور رکھے، اور فکریوں کے سامنے جب یہ کتابیں، یہ وہ کتابیں میں اب پیش کروں گا جو ان کے نصاب میں داخل ہے، یہ اپنے تنظیم میں اپنے کلاسوں میں یہ پڑھاتے ہیں۔ فکریوں کے ہاں خدا کا تصور کیا ہے؟ فکری کے ہاں خدا کا تصور یہ ہے، وہ کہتے ہیں، فکریوں کی مشہور کتاب ہے، اور یہ کتاب ان کی مرکزی ذمہ داروں نے مل کر تصنیف کی ہے، اور یہ فکریوں کی تربیتی نظام کے جو اعلیٰ کلاسز ہے اس میں داخل نصاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شعور و آگہی، صفحہ 19 ہے۔ اس پر لکھتے ہیں فکری کہ ایک سائنسدان نے اسے مادہ سے تعبیر کیا، فلسفی نے اسے عقل کل مانا، اور مذہبی اسے خدا کے۔ یعنی مسلمان جس کو خدا مانتے ہیں وہ خدا حقیقت میں وہ ہے جس کو سائنسدان حضرات مادے سے تعبیر کرتے ہیں اور فلسفی اس کو عقل کل مانتے ہیں۔ بلکہ فکریوں کے ہاں فکری کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں جو خدا کا تصور ہے کہ جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، ایک رب ہے جو معبود ہے جس کی عبادت، فکریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس تصور خدا نے مسلمانوں کو برباد کیا۔ فکریوں کی مشہور کتاب ہے پروفیسر سرور صاحب، ان کے بڑے عالم گزرے ہیں، افادات و ملفوظات، اس کے صفحہ 292 پر وہ لکھتے ہیں کہ خدا کے تصور اسلام کے ابتدائی دنوں میں عمل خیر کا کتنا بڑا محرک تھا، اور آج اس تصور نے مسلمانوں کی کتنی بری حالت کر دی۔ یہ خدا کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے۔ بلکہ فکریوں کی کتاب ہے افادات و ملفوظات، صفحہ 278 پر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں خدا کا تصور بھی بدلتا ہے۔ بہرحال یہ فکری خدا کی بھی منکر ہے۔ آپ نے دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے بھی منکر ہے، انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ توہین کرتے ہیں فکری۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جبرائیل امین اللہ کے فرشتوں میں سے ایک بڑا فرشتہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لایا کرتا تھا۔ فکری حضرات کہتے کہ نہیں، جبرائیل امین کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر نبی کی ایک باطنی قوت کا نام تھا، اور جب کسی نبی پر وہ باطنی قوت غالب آ جاتی تو وہ اس کو سمجھتا کہ کوئی میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے فکریوں کی کتاب ہے اسی پروفیسر سرور کی جو ان کے ہاتھ داخل نصاب ہے، افادات و ملفوظات، صفحہ 228۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ محمد کا جبرائیل محمد کی ذات میں تھا، اور اسی طرح ہر پیغمبر کا جبرائیل اس کی ذات میں ہوتا تھا، اور وہ جبرائیل امین ان کی باطنی قوت کا نام ہوتا تھا۔ بہرحال تو یہ فکریوں کا عقیدہ ہے۔ بلکہ فکریوں کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذرا ان کی کتاب ہے فکریوں کی، فکریوں کی تفسیر ہے جو ان کے ہاتھ دورے تفسیر میں پڑھائی جاتی ہے، المقام المحمود۔ اس المقام المحمود تفسیر کی جلد 1 صفحہ 315 پر فکری حضرات لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اس قدر استعداد پیدا نہ کر سکے کہ وہ اس نعمت عظمیٰ سے فائدہ اٹھاتی، اس لیے آخرکار تباہ ہو گئی۔ العیاذ باللہ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ فکریوں کے ہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد نبوت میں ناکام ہوئے تھے۔ بلکہ یہی بات فکریوں کی کتاب ہے قرآنی شعور انقلاب، کہ قرآن نے ہمیں کیا انقلاب کا کیا شعور دیا، اس کی صفحہ 197 پر کہ موسیٰ علیہ السلام ناکام ہوئے۔ اسی طرح المقام المحمود میں العیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ دونوں حضرات اللہ ہمیں معاف کرے ناکام ہوئے۔ بلکہ فکریوں کا مشہور رسالہ ہے ان کے ہاں سے چھپتا ہے، اس کا نام ہے عزم۔
उस आज़म के शुमारा नंबर 117 और सफ़ा 11 पर लिखते हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि तमाम अंबिया पर ईमान लाए। इन अंबिया में एक फर्द अकमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गौर करना अब सिर्फ काफी नहीं, यानी मुसलमानों के लिए सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत काफी नहीं। अब ये कितना खतरनाक अकीदा है। बिल्कुल इसी तरह आ जाइए, ये कुरान के बहुत से आयात से साबित है कि जन्नत और जहन्नम, अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई अकीदा भी है कि जन्नत और जहन्नम हमेशा रहेंगे। लेकिन फिक्रियों का अकीदा है कि जहन्नम और जन्नत ये हमेशा नहीं रहेंगे बल्कि ये खत्म हो जाएंगे। यही तफसीर अल मकामुल महमूद इसकी सूरह यूनुस में है, सफ़ा 94 पर आयत नंबर 94 के तहत लिखते हैं कि मुसलमानों के दिल में ये ख्याल रासिख किया गया है कि जन्नत में जन्नती और दोज़ख में दोज़खी हमेशा हमेशा रहेंगे। हालांकि हकीकत यह है कि कोई हकीम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी जन्नत और जहन्नम हमेशा नहीं रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। इसी तफसीर अल मकामुल महमूद जिल 1 सफ़ा 232 पर भी यही बात लिखी है कि जन्नत और जहन्नम हमेशा नहीं रहेंगे बल्कि ये खत्म हो जाएंगे। बल्कि फिक्रियों की किताब है इफादात व मलफूजात, उसके सफ़ा 460 पर लिखा है कि फिरऔन को निजात मिल जाएगी और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। इसी तरह तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर से अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। लेकिन फिक्री हजरात हौज़े कौसर का इनकार करते हैं अपनी किताब कुरानी शऊर इनकिलाब सफ़ा 453 पर कि हौज़े कौसर मौसर कोई चीज नहीं है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बस ये कुछ अकायद है जो मुसलमानों के अंदर गलत राइज हो गए हैं। मुसलमानों का इजमाई अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा है और कुर्ब क़ियामत में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। लेकिन इन सब के बरखिलाफ फिक्री हजरात ईसा अलैहिस्सलाम को भी जिंदा नहीं मानते और इमाम मेहदी का नुज़ूल भी नहीं मानते। इनकी मशहूर तफसीर इल्हामुर रहमान जिल्द 2 सफ़ा 44 पर यह सब कुछ मौजूद है। बल्कि जो कदियानियों का अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के वो कश्मीर आ गए थे गुमशुदा भेड़ों की तलाश में, बिल्कुल यही कदियानियों की अकीदे की ताईद फिक्री हजरात ने भी की है। अल मकामुल महमूद में देख लीजिए, कुरान में और मुसलमानों का इजमाई अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, जिंदा भी और नाजिल भी है। लेकिन फिक्री हजरात तफसीर इल्हामुर रहमान ये इनकी दूसरी तफसीर है जो अपने दौरों में ये पढ़ाते हैं, उसकी जिल्द 2 सफ़ा 49 पर लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल नहीं होंगे और इसके नुज़ूल का तज़किरा न कुरान में है और न कहीं में है। और इफादात व मलफूजात सफ़ा 511 पर लिखा है कि इमाम मेहदी का जो तस्वर मुसलमानों में पाया जाता है ये एक गलत तस्वर है। इमाम मेहदी कोई आदमी नहीं है और ना इमाम मेहदी आएंगे, ये गलत बातें हैं। बल्कि फिक्री हजरात हदीस का भी इनकार करती है। फिक्री हजरात कहते हैं कि वही सिर्फ और सिर्फ कुरान हदीस वही नहीं, और ये मुसलमानों की कहते हैं कि मुसलमानों की कच्चे ही है कि वो हदीस को भी वही मानते हैं। ये मुनकिरीन हदीस की 100% सही है कि नहीं? देखिए ये इनकी किताब है तफसीर इल्हामुर रहमान जिल्द 1 सफ़ा 266। बहरहाल इनके और भी बहुत गलत अकायद है। देखिए ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म निजाम की कहते हैं कि इस्लाम के मुकाबले में, इस्लामी निजाम के मुकाबले में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म ये एक अच्छी चीज है। ये देखो कि इस्लाम जो इनकलाब की दावत देता है, फिक्री हजरात कहते हैं कि उस इनकलाब का इस जमाने में होना ये मुसलमानों का वैसे ख्वाब है। मुसलमानों को चाहिए कि अब सेकुलरिज्म और सोशलिज्म अपने। ये इनकी किताब इफादात व मलफूजात सफ़ा 164 पर लिखा है और बिल्कुल यही बात इफादात के सफ़ा 165 पर भी लिखी है। बहरहाल तो ये अच्छा, बल्कि इनके प्रोफेसर फिक्री की किताब है हालात कालिमात सफ़ा 182 प्रोफेसर सरवर लिखते हैं कि अगर मुसलमान यूरोप की माशी और मादी तंजीम को कबूल न करेंगे तो हसनतुन फी दुनिया से महरूम हो जाएंगे। यानी मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अरब मगरिब को कबूल करे और इस्लामी निजाम को छोड़ दे।
قرآن نے حدود کے زانی کو حد لگائی جائے گی، شرابی کو حد لگائی جائے گی، چور کو حد لگائی جائے گی. فکر ولی اللہ کی تنظیم فکری حضرات جو ہے ان سب کا انکار کرتے، وہ حدود کو نہیں مانتے. جن کی مشہور کتاب ہے حالات و تعلیمات، اس میں پروفیسر سرور صاحب لکھتے ہیں صفحہ 281 پر کہ قرآنی سزائے حدود وغیرہ یہ ابدی نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں مقرر کی گئی ہے، اس لیے ہم پر یہ حجت نہیں ہے. اسی طرح یہ فکریوں کی، دیکھو یہ مدارس کے بارے میں ان کا کیا نظریہ. فکریوں کا مشہور رسالہ ہے عزم. اس عزم شمارہ نمبر 194 اور صفحہ 6 پر لکھتے ہیں کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں عصری علوم کے ساتھ مذہبی علوم اسی طرح پڑھایا جائے کہ مدارس سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ دھرے نظام تعلیم سے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی مدارس کا جو دینی نظام ہے. اسی رسالہ اعظم میں لکھا ہے کہ دینی مدارس کا حقیقی کردار ختم ہو چکا ہے. چندے کے محتاج دنیا دار مولوی مسجد و ممبر کا غلط استعمال کر رہے. موجودہ نظام مدارس سے حقیقی اسلامی انقلاب کا تحریک پیدا نہیں ہو سکی. بہرحال ان فکریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. امت مسلمہ کی اور علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس گمراہ جماعت سے امت کی حفاظت فرمائے. ہم چند مثالیں اب پیش کرتے ہیں کہ یہ فکری حضرات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کتنا دھوکہ دیتے. دیکھو حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 14 پر 25 پر 26 پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھے، جا کے ان کے گھر کو آگ لگا دوں. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. لیکن ان کی کتاب فکریوں کی افادات و ملفوظات صفحہ 458 پر لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جماعت نماز بجماعت کا اہتمام نہ کرے، انتظام نہ کرے، بلکہ جیسے ان کے لیے آسان ہو نماز پڑھ لیا کرے، اور سنت اور نوافل بھی نہ پڑھے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو خراب اور بوجھل بنا دیا. دیکھو اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ جلد 2 صفحہ 165 پر لکھتے ہیں کہ دین میں آزادی نہیں، ہر مسلمان دینی احکامات کا پابند ہے، دین میں کچھ حدود ہے جو مسلمانوں پر لاگو ہوں گے. لیکن فکریوں کے ہاں کیا ہے؟ فکریوں کی مشہور کتابیں افادات و ملفوظات صفحہ 446 پر کہ ہر مسلمان کو آزادی حاصل ہے، وہ جو چاہے کرے، چاہے اسلام اختیار کرے، چاہے یہودیت اختیار کرے، کوئی پرواہ نہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ جلد 1 صفحہ 127 پر فرماتے ہیں کہ حدیث بھی وحی کے حکم میں ہے، کیونکہ خدا نے اعلان فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ میرے نبی اپنے دل سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ تو اللہ کی طرف سے جو ان کو وحی ہوتا ہے وہی بتاتے. لیکن فکریوں کا عقیدہ پہلے گزر گیا کہ فکریوں کے ہاں صرف قرآن وحی ہے اور حدیث نے تو مسلمانوں کو تباہ کر دیا. اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ جلد 2 صفحہ 91 پر فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور یہ داڑھی منڈوانا یا کٹوانا یہ فطرت کے خلاف ہے. جبکہ فکریوں کے ہاں کیا ہے؟ فکریوں کی کتاب افادات و ملفوظات صفحہ 121 پر لکھا ہے کہ کوٹ پتلون کوئی پہنے، کوئی داڑھی رکھے، کوئی رکھے یا نہ رکھے، مسلمانوں نے ان چیزوں کو لازم کر دیا ہے، داڑھی رکھنے وغیرہ کو، ورنہ کہتے ہیں کہ شریعت میں کوئی ایسی چیز لازم نہیں ہے، ہر آدمی آزاد ہے کہ جو چاہے کرے. بہرحال ان حضرات کا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب فکریوں کے اور بھی بہت سارے گمراہ عقائد ہے. بہرحال اب ہم آخر میں مدارس پاکستان کے بڑے بڑے مدارس کے فتواجات کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے کہ ان سب حضرات نے کیا فتویٰ دیا ہے تنظیم فکر ولی اللہ کے متعلق. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. نوجوان نسل سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ ایسے نہ ہو کہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو علماء دیوبند کا مشترک ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا ماہانہ رسالہ جاری ہوتا ہے وفاق المدارس کے نام سے. اس کے شمارہ نمبر 1
और सफा नंबर 39 ये 1421 हिजरी का रजब और शाबान रमजान का जो रिसाला था उसमें लिखा है कि ये तंजीम फिक्र वलीउल्लाही ये गुमराह जमात है और इनका विफाक से इल्हाक खत्म कर दिया गया है। इनके नजरियात जमहूर उम्मत के मौक़िफ़ के मुनाफी है। लिहाजा जो भी मदरसे का मोहतमीम इस जमात के साथ वो ताल्लुक रखेगा तो उस मदरसे के मोहतमीम से उस मदरसे का इल्हाक भी विफाक से खत्म कर दिया जाएगा। बहरहाल ये जामिया फारूकिया कराची शेख सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक लंबा तफसीली फतवा है जो उनके रिसाले जो जामिया फारूकिया कराची का एक रिसाला है अल फारूक नाम से, उनके रिसाला रमजानुल मुबारक सन 1420 हिजरी का जो रिसाला था दिसंबर 2000 और सफा 27 पर लिखा है। लंबा तफसीली फतवा है तंजीम फिक्र वलीउल्लाही के मुतालिक। आखिर में लिखा है कि तंजीम फिक्र वलीउल्लाही के साथ ताल्लुक रखना जायज नहीं, बल्कि इस फितने को खत्म करने के लिए मुसलमानों को चाहिए कि मकदूर बर कोशिश करे। और लिखा है कि ये एक इंतहाई गुमराहकुन जमात है। बहरहाल और लिखा है कि इस जमात तंजीम फिक्र वलीउल्लाही के साथ जो मुंसलिक हो जाता है तो वो रफ्ता रफ्ता जहरिया बन जाता है और अल्लाह से भी इनकार कर देता है। इन फिक्रियों का एक बुनियादी गलत ये भी है कि जो चीज इनको नजर नहीं आती तो ये इनकार कर लेते। चूंकि जिब्राइल अमीन और फरिश्ते नजर नहीं आते हैं तो ये फरिश्ते भी नहीं मानते हैं, जिन्नात नजर नहीं आते तो जिन्नात भी नहीं मानते हैं, अल्लाह किसी को नजर नहीं आते तो अल्लाह का भी ये इनकार करते। बस ये ही सब। इनसे कोई पूछे कि बेवकूफ हो, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी अकल भी नजर नहीं आती है तो तुम भी तो बेवकूफ हो गए हो। बहरहाल ये जामिया फारूकिया का फतवा था। अब जामिया बिन्नौरी टाउन कराची का फतवा लंबा फतवा है, उसमें फिक्रियों के कुछ अकायद भी जिक्र किए हैं। मसलन कि फिक्रियों का अकीदा है कि जो आदमी कुरान करीम की सिर्फ तिलावत करे तो सिर्फ कुरान करीम की तिलावत करने पर कोई सवाब नहीं मिलता, बल्कि अगर कोई ये चाहता है, कोई ये अकीदा रखता है कि कुरान करीम की तिलावत करने पर सवाब मिलता है तो फिक्रियों का अकीदा है कि ये हिंदुआना और बुत परस्ती है। कुरान पर सवाब उस वक्त मिलेगा जब आदमी उसको तर्जुमे के साथ पढ़े, और अगर सिर्फ तिलावत करे और कुरान पर तो सवाब की उम्मीद रखे तो फिक्री कहते हैं कि ये बुत परस्ती है। अयाज़ु बिल्लाह। ये जामिया बिन्नौरी टाउन कराची के फतवे में उनका यह अकीदा नकल किया है। आगे लिखते हैं कि फिक्रियों का ये भी अकीदा है कि जन्नत और दोज़ख ये कोई हकीकत नहीं है, बल्कि ये नफ्सियानी कैफियत का नाम है और हकीकत के साथ इसका कोई भी ताल्लुक नहीं। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात का इस पर अकीदा है कि जन्नत और दोज़ख मौजूद है और कुरान मजीद में अल्लाह ने उनकी तफसील और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाई है। बिल्कुल इसी तरह ये इसी फतवे में नकल किया है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का भी इनकार करते हैं। इसी तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर का भी इनकार करते हैं। इसी तरह ये फिक्री हजरात हदीस को वही भी नहीं मानते हैं। बहरहाल इनके और भी बहुत सारे अकीदे हैं। आखिर में लिखते हैं इसके जामिया बिन्नौरी टाउन कराची का फतवा है, लिखा है कि तंजीम फिक्र वलीउल्लाही से वबस्तगान अपने अफकार व नजरियात की रूह से अहले सुन्नत वल जमात के बजाय एक नोखेज व नएजाद गिरोह है। इनका तर्ज अमल उलमाए हक उलमाए देवबंद के तरीकेकार से मेल नहीं खाता। आखिर में लिखा है कि इसलिए उलमाए देवबंद के पैरोकारों के लिए इस तंजीम में शामिल होना नाजायज है और इनके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। अगर कोई इमाम बन गया है, कोई फिक्री आदमी किसी का इमाम बन जाए तो उसको इमामत से माजूल करना ये जरूरी है और वो इमामत का मुस्तहिक नहीं। ये फतावा बैनात पाकिस्तान कराची का 2001 और 2001 8 माह और 30 तारीख। ये जामिया दारुल कराची मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं फतावा उस्मानी जिल्द 1 सफ़ा 107 किताबुल ईमान वल अकायद कि फिक्र वलीउल्लाही महज एक धोखा है। आम तौर से ये लोग हजरत शाह साहब के आड़ में इश्तिराकी नजरियात का प्रचार करते हैं, सोशलिज्म का प्रचार करते हैं। आगे लिखता है कि जामिया दारुल कराची का फतवा है, लिहाजा इन नजरियात के हामिल सबको अपने इख्तियार से इमाम बनाना जायज नहीं। इस तरह दारुल देवबंद का भी फतवा है,
जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक का भी यही फतवा है। बिल्कुल इसी तरह जामिया इस्लामिया रावलपिंडी का भी फतवा है, जामिया दारुल उलूम तालीमुल कुरान रावलपिंडी का भी फतवा है। ये सब फतवे कहते हैं कि फिक्रियों के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं, मकरूह तहरीमी है, और इनको इमाम बनाना जायज नहीं, और इनके साथ ताल्लुकात रखना जायज नहीं। अल्लाह